عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، آج خمسہ مجالس کی 5ویں اور آخری مجلس ہے۔ کل موضوع جناب ام البنین سلام اللہ علیہ تھا، اور آج جس موضوع کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ ہے نماز۔ لہذا نماز کا موضوع بڑا خشک موضوع کہا جاتا ہے، میں نہیں کہتا، کہا جاتا ہے کہ بڑا سادہ موضوع ہے، جس میں نہ نعرے لگتے ہیں، نہ واہ واہ ہوتی ہے، نہ کسی کو دلچسپی ہوتی ہے سننے کی، نہ کسی کو مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز میں تو مزہ آتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں میں تو مزہ آتا ہے، اگر مزہ نہیں آتا تو نماز میں مزہ نہیں آتا، اگر مزہ نہیں آتا تو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، نماز میں دل نہیں لگتا۔ عزیزوں، حدیث ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ ایک لفظ لے لیجیے، معراج۔ معراج کے مطلب اور معنی آپ تلاش کریے تو اس میں بہت سارے معنی اس کے ملیں گے، جس میں معراج کا مطلب بلندی، معراج کا مطلب اونچائی، معراج کا مطلب کسی مقام پر پہنچ جانا، معراج کا مطلب ہے بہت زیادہ کامیابی۔ لہذا معراج کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کسی بلند مقام پر پہنچ جائے، اسے معراج کہتے ہیں۔ کوئی بڑا عمل انجام دے دے، اسے معراج کہتے ہیں۔ کسی کو بڑی کامیابی مل گئی، اسے معراج کہتے ہیں۔ لہذا ہر چیز دنیا میں کرنے کے بعد کبھی نہ کبھی کامیابی ملتی ہے، تو انسان اسے کہتا ہے کہ اسے اس کام میں معراج عطا ہو گئی۔ لہذا ہر کام میں معراج عطا ہوتی ہے، تو ہم کسی موقع پر پہنچتے ہیں، کسی مقام پر پہنچتے ہیں، کسی منصب پر پہنچتے ہیں، کسی عہدے پر پہنچتے ہیں۔ لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ جو مومن کی معراج ہے وہ ہے نماز، یعنی جو مومن کی سب سے بلند مرتبہ ہے، جو مومن کا سب سے بلند مقام ہے، وہ ہے نماز۔ اور نماز کے لیے ہم اور آپ جتنا بھی بیان کر لیا جائے کم ہے، لیکن واقعاً ہمارے یہاں نماز کی بہت زیادہ پابندی نہیں کی جاتی۔ یہ ایک درد دل بھی ہے، اور یہ صرف آپ سے نہیں، میں خود سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعاً ہم نماز سے بہت زیادہ دور ہیں۔ بلکہ ایک حدیث آپ کے ذہن میں ڈال دوں اور اس حدیث کو یاد کر لیجئے۔ روایت کہتی ہے ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، اگر یہ نماز نہیں قبول ہوئی تو دنیا میں تم جتنے بھی اچھے اعمال کر لو وہ قبول نہیں ہوں گے، اور اگر نماز قبول ہو گئی تو تمہارے سارے کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو تم اہمیت دو، نماز کو تم حقیر مت سمجھو۔ نماز بہت بلند شے کا نام ہے، نماز بہت بڑی چیز کا نام ہے، بہت بڑی عبادت کا نام ہے نماز۔
لہذا نماز کے لیے ہم اور آپ کبھی بھی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ اگر یہ رد کر دی گئی نماز تو پھر سارے ہمارے دنیا کے اعمال تو رد کر دیے جائیں گے، اور اگر یہ قبول کر لی گئی تو پھر ہمارے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے پوچھا، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ بڑی توجہ رہے، میں بڑے اچھے اچھے گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے موسیٰ، پروردگار پوچھ رہا ہے، اے موسیٰ تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ ہر انسان پوچھتا ہے نا، جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے وہ پوچھتا ہے تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے، اے موسیٰ تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ جناب موسیٰ نے پتہ ہے کیا کہا؟ جناب موسیٰ نے کہا، پروردگارا میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، میں تیرا ذکر کرتا ہوں، میں تیرے لیے صدقے دیتا ہوں، میں تیرے لیے عبادت کرتا ہوں۔ بڑی چیز ہے، جناب موسیٰ نے کہا، لیکن پروردگار عالم نے پلٹ کے کیا کہا جناب موسیٰ سے؟ پروردگار عالم نے کہا، موسیٰ یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، توجہ ہے نا، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ تو دین ہے، یہ تو فریضہ ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تو دین ہے، یہ تو تمہیں کرنا ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہے۔ کیا کہا؟ نماز یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ ایک دین کا راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہے۔ میں کہوں گا پروردگارا بڑی آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ یہ تو دین ہے اور دین کا ایک راستہ ہے جس پر لوگوں کو چلنا ہے، لیکن پروردگارا یہاں پر کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو جب نمازی ہو جاتے ہیں نا تو اپنا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم سب سے بڑے نمازی ہیں، ہم سب سے بڑے عبادت گزار ہیں، لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دکھاوا اور ریاکاری نہیں چلتی۔ اللہ نے کہا ہے یہ میرے لیے نہیں، یہ تو تمہارا راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہے، یہ تمہیں اپنے لیے کرنا ہے۔ اپنے لیے مطلب یہ ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو دنیا میں تمہیں کامیابی ملے گی، اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں دنیا میں اونچائی ملے گی، اگر تم نماز پڑھو گے تو دنیا میں تمہیں شہرت ملے گی، اگر تم دنیا میں کچھ چاہتے ہو تو تم نماز پڑھو، تمہیں وہ چیز ملے گی۔ ایک شخص جناب آیت اللہ نخودکی اصفہانی کے پاس سفر کرتا ہوا تہران سے آیا اور آنے کے بعد قم میں انہیں تلاش کرنا شروع کیا، اور تلاش کرتے کرتے ایک گاؤں اور ایک قریے میں پہنچا جہاں پر اس نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں اور پیڑ اور پودوں کو کبھی کبھی پانی بھی دیا کرتے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں بہت پریشان تھا، جن کی قبر آج مشہد میں ہے، مشہد مقدس میں۔ وہ تہران سے آیا قم، اور قم کے قریے میں تلاش کرتے کرتے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ان کی خدمت میں گیا، سلام کیا، اور جب گفتگو کا آغاز ہوا تو اس شخص نے کہا آیت اللہ نخودکی اصفہانی سے کہ آقا میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش لے کے آیا، کب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا آقا میں بہت پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ وظیفہ بیان کریے میرے
میں چاہتا ہوں کہ کوئی عمل بتائیے مجھے جس پر میں عمل پیرا ہو سکے. جناب آیت اللہ نخودکی اصفہانی کہتے ہیں کہ اے شخص تم کیا چاہتے ہو؟ کہ صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے اور کاروبار ایسا ہو، میرا بزنس ایسا ہو کہ ایک عزت والا بزنس ہو، جو سکون والا بزنس ہو، جو کاروبار کر کے مجھے دلی سکون ملے. تو پتا ہے آیت اللہ نے کیا کہا؟ آقا نے کہا کہ تم نماز پنجگانہ کو اول وقت پڑھا کرو. نماز پنجگانہ کو اول وقت پڑھا کرو. کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. کہا آقا ایک اور بات ہے. کہا کیا؟ کہا آقا میں چاہتا ہوں کہ میرا اچھا رشتہ ہو جائے، کوئی اچھی لڑکی مل جائے، کوئی اچھی بہترین با اخلاق اور با کردار لڑکی مجھے مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے. پتا ہے آقا نے کیا کہا؟ کہا تم نماز اول وقت پڑھا کرو. پھر اس نے کہا آقا ایک اور خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا آقا میں چاہتا ہوں کہ حج کروں، میں حج بیت اللہ سے مشرف ہو جاؤں. پتا ہے آیت اللہ نخودکی اصفہانی نے کیا کہا؟ کہا اے شخص تم نماز اول وقت پڑھا کرو. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے اتنے بڑے آیت اللہ ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں سب پہ نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو. ارے قبلہ کوئی بڑا عمل تو بتائیے جس کو میں پڑھ کر کچھ کروں، کچھ عمل کرنا پڑے، کچھ کام کرنا پڑے، کچھ ورد کرنا پڑے. آقا کچھ ہمیں بتائیے جو میں کچھ کروں. یہ تو نماز ہے، وہ تو پڑھتے ہی رہیں گے. لیکن نہیں عزیزو، نماز اول وقت کا کتنا بڑا فائدہ ہے، ہم اور آپ اسے نہیں سمجھ سکتے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں اول وقت نماز کو شروع کر رہا ہوں اور ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے جیسی خواہش کی تھی ویسا میرا بزنس چلنے لگا، ویسا میرا کاروبار چلنے لگا. اور دوسرا سال ابھی شروع ہوا تھا کہ دوسرے سال میں میری شادی ہو گئی جیسی میری خواہش تھی. اور تیسرا سال جیسے ہی شروع ہوا میں حج بیت اللہ پر چلا گیا. 3 سال تک میں نے اول وقت نماز ادا کیا اور جتنی خواہشیں تھیں وہ سب کے سب پوری ہو گئی. لہذا ہم اور آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ مانگنے کے لیے کوئی کمی ہو. نہیں عزیزو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر خلوص نیت کے ساتھ ہم پہنچے اور پہنچنے کے بعد صدق دل سے یہ عہد کر لیں کہ پروردگارہ میں تیرا ہو گیا، اب تو میرا ہو جا. میں تیرا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میں کروں گا. اب جو میں چاہتا ہوں وہ میرا پورا تو کر دے. پھر پروردگار عالم کیسے منظور کرے؟ لیکن ہم ہماری معاشی زندگی، ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی زندگی کیا ہے؟ خاص طور پر ہمارے جوانوں کی زندگی کیا ہے؟ رات بھر جگتے ہیں اور اس کے بعد جب پوری رات ختم ہو جاتی ہے، پوری رات جگنے کے بعد جب ایک سجدہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم خواب غفلت کا
شکار ہو جاتے ہیں، جب ایک سجدہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم خواب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، خواب غفلت میں پا جاتے ہیں، جبکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نماز صبح کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں نماز صبح کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ نماز صبح پہ ذرا روشنی ڈالی جائے۔ واقعی نماز کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، ذہن میں آ گیا، میرے ذہن میں آیا، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، شاید اس مجلس میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہوگا، شاید اس مجلس میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہوگا۔ جب ایک شہید کی جو شہادت پر فائز ہوتے ہیں، جب ایک شہید کی ڈائری ملی تو اس ڈائری میں ایک جملہ لکھا تھا اس شہید نے شہادت سے پہلے، کہا میری زندگی کا ایک ایسا سیاہ دن گزرا ہے، ایک میری زندگی کی ایک ایسی سیاہ رات گزری ہے کہ جیسی سیاہ رات کوئی نہیں گزری۔ اس رات کو وہ شہید بیان کرتا ہے، کہتا ہے زندگی کی واحد رات، ایک رات ایسی سیاہ تھی کہ جب میں رات کو سونے کے بعد صبح اٹھا تو اٹھ کر کیا دیکھتا ہوں کہ سورج نکل چکا ہے۔ اللہ اکبر، سورج نکل چکا ہے، نماز قضا ہو گئی۔ وہ شہید کیا کہتا ہے؟ وہ میری زندگی کی سب سے تاریک رات تھی، سب سے سیاہ رات تھی۔ ایسے ہوتے تب پہنچتے ہیں شہادت پر، تب فائز ہوتے ہیں شہادت پر۔ ہم اور آپ کو درس لینا چاہیے۔ اب آپ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ میں اتنا پاک و پاکیزہ نہیں ہوں کہ میں صرف آپ کو واعظ و نصیحت کرتا رہوں کہ آپ ایسے بنیے، آپ ایسے بنیے، آپ یہ کریے، آپ وہ کریے۔ نہیں، پہلے میں اپنے ضمیر سے کہہ رہا ہوں کہ تم خود اپنے آپ کو ایسا بناؤ، پھر اس کے بعد لوگوں سے کہو کہ اس طریقے سے بنے، ایسے بنے، ایسا عمل کریں۔ کوشش کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم ایسے بنے، اتنی کوشش کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیں موضوع تو ذرا خشک ہے، ٹھیک ہے، سادہ ہے، لیکن واقعی اس کے بعد باقاعدہ طور پر دسترخوان بچھے گا اور دسترخوان پر باقاعدہ طور پر آپ حضرات کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، وہاں پر خوب خوش ہو کے آپ حضرات تناول کریے گا، اور وہ بھی نظر مولا، اس کا بھی بڑا اہتمام ہے، احترام ہے۔ پروردگار انتظام کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے اور نظر مولا چکھنے والوں کو بھی سلامت رکھے، اور چکھنے والوں کی تمام تر مرض کو دور کر دے اس نظر مولا کے صدقے میں۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا مولا میں تجارت کے لیے دوسرے شہر جانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے استخارہ دیکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے استخارہ دیکھا اور استخارہ منع آ گیا، استخارہ منع آ گیا۔ مولا نے کہا کہ استخارہ منع آ رہا ہے، بہتر نہیں ہے۔ وہ شخص چلا گیا اور جانے کے بعد ایک عرصے دراز کے بعد کچھ دن بعد امام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد امام سے کہتا ہے مولا آپ تو کہہ رہے تھے کہ استخارہ اچھا نہیں ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ استخارہ برا ہے، بہتر نہیں ہے، میں تو تجارت پہ گیا تھا اور مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، میں تو پھر بھی چلا گیا تھا اور مجھے تو بڑا پروفٹ ہوا، مجھے تو بڑا فائدہ ہوا۔ ایک مرتبہ میرا امام اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہا اے شخص یہ بتا اس وقت اس جگہ فلاں جگہ پر تمہاری نمازیں صبح چھوٹ گئی تھی؟ اس نے کہا ہاں میری ایک مقام پر نمازیں صبح چھوٹ گئی تھی۔ امام کا جملہ سن لو
اور اس کو ذہن میں رکھ لینا، امام نے کہا دنیا کی تمام تر نعمتیں اور دنیا کے تمام خزانے تم اکٹھا کر لو، لیکن تم جو نماز صبح تم سے چھوٹی ہے تم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تم دنیا کے سارے خزانے اکٹھا کر لو لیکن اس فجر کی نماز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمیں نماز کی اہمیت کو جاننا چاہیے، نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے واجب نہیں ہے اول وقت، ضروری نہیں ہے اول وقت، لیکن اس کی فضیلت کو تو دیکھیے کہ نماز اول وقت میں آپ کی کامیابی مضمر ہے، آپ کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ لہذا آپ خود کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اول وقت نماز پڑھیں، اور جب اول وقت نماز پڑھیں گے تو واقعاً پھر آپ دیکھیے آپ کے چہرے پہ رونق کتنی ہوتی ہے، آپ کا اندر سے جو ضمیر ہے نا وہ خود بخود خوش رہتا ہے۔ وہ آپ ایک بار کر کے دیکھیے گا، واقعاً جب ہم وقت پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں اس کو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو خود بخود ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہم واقعاً اپنے ہی اندر ایک خوشی محسوس کرتے ہیں جب ہم واقعاً شریعت پر چلتے ہیں، جب ہم شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ لہذا ہم ایک بار کر کے تو دیکھیں، واقعاً خوشی ملے گی۔ آج لوگ ڈپریشن میں ہیں، آج لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، الگ الگ مقامات پر جا کر دوسری جگہوں پر جا کر سوچتے ہیں کہ اپنی ٹینشن کو ختم کریں، لیکن جو اللہ نے بتایا ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس پر عمل کرنے سے انسان قاصر ہو جاتا ہے۔ بھائی ہم ڈپریشن میں آ چکے ہیں تو کیا صرف ایک ہی علاج ہے کہ جا کر ہم سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر اپنے پیسے صرف کریں تبھی ہم اس چیز سے نکلیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر واقعاً صدق دل سے اللہ سے کہیں پروردگارا تو نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر اپنے دلوں کو سکون عطا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے قلوب کو اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان بخشو، سکون عطا کرو۔ تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ سجدے کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں ایسے مقامات پر سجدے میں گر جانا چاہیے، پروردگارا تیرا ہی بندہ ہوں اور تو ہی ہمیں سکون عطا کرے گا اور ملے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے تب ملے گا۔ ہم اور آپ یہ کہہ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں مولا وارث ہے۔ بہت لوگ چھوڑتے ہیں ایسے نماز، مولا وارث ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، جو لوگ یہ کہہ کر نماز کو ترک کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، پہلے ایک جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب وقت آخر آیا نا، وقت آخر شہادت کا وقت تھا، تو امام نے کہا کہ سارے خاندان کے لوگوں کو میرے قریب بلاؤ۔ لوگوں نے بلایا اور جب سب لوگ آ گئے تو امام نے کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ جب سب لوگ آ گئے اور امام نے بیان کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے امام نے وصیت کی۔ امام نے کہا کہ دیکھو جو بھی
کو ہلکا سمجھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو نماز کو چھوڑ رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں، بلکہ امام نے کہا جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارا امام کہہ رہا ہے، پھر بھی ہمارا ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں کیا کہہ رہا تھا؟ امام کو ہی کہتے ہیں امام وارث ہے، مولا وارث ہے۔ نماز چھوڑنے والے کہتے ہیں مولا وارث ہے، مولا ہماری شفاعت کروائیں گے۔ کیا ہمیں ایسا شیعہ بننا ہے کہ بس مولا کو سفارش کرنے کے لیے ہی رکھیں؟ ایسا ہم نہیں کر سکتے کہ مولا کو ایسا بن کر دکھائیں کہ مولا خوش ہو کر کہیں واہ کیا میرے چاہنے والے نے کام کیا ہے۔ لیکن نہیں، ہم تو چاہتے ہیں بس جیسے بھی ہو چلے جائیں اور مولا ہماری شفاعت کروا دیں۔ نماز کو ترک کر رہے ہیں، مولا وارث ہے۔ نماز کو چھوڑ رہے ہیں، مولا وارث ہے۔ بھائی ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ مولا آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے کہ جو علی نماز کی حالت میں کہتے ہیں کہ میرا تیر اس وقت نکالنا جب نماز کی حالت میں رہوں۔ جب وہ نماز کی حالت میں ایسی کیفیت ہوگا تو وہ کیسے تمہیں بے نمازی دیکھنا پسند کر سکتا ہے؟ یہ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں نہ ہو، نہ پہنچا ہو یہاں تک۔ دنیا بہت بڑی ہے اور بہت لوگ ہیں، ایک سے ہمارے اپنے قبیلے کے، اپنے مسلک کے لوگ مولا وارث ہیں، نماز کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ بھائی ہمارا امام عادل ہے، امام ہمارا عادل ہے۔ ایک نماز پڑھنے والا بھی اور ایک نماز نہ پڑھنے والا بھی جب امام کے سامنے پہنچے گا تو کیا امام دونوں کو برابر نظر سے دیکھیں گے؟ امام تو عادل ہے نا، یہ تو مانتے ہیں نا، عدل کرنے والا امام ہے ہمارا۔ تو جب دو طرح کے لوگ پہنچیں گے کہ جو امام اپنی نماز کے لیے سورج کو پلٹا رہا ہو، نماز کو نہ قضا ہونے دے، وہ امام تمہیں بے نمازی کیسے دیکھنا پسند کرے گا؟ لہذا ہمیں نمازی بننا چاہیے، نمازی بننا چاہیے۔ اور جب ہم نمازی بن جائیں گے تو ہمارے سارے کام خود بخود اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ میں سے کوئی یہ نہ کہتے کہ ہم تو پنجگانہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اول وقت بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم تو آج بھی پریشان ہیں، کل بھی پریشان تھے۔ تو اب یہاں پر رک کر ایک جملہ کہتا ہوں کہ رسول فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوگا وہ کسی نہ کسی پریشانیوں میں مبتلا رہے گا۔ یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ مومن، اور ایک روایت تو میں نے ابھی 3 دن پہلے پڑھی کہ جو مومن کو پریشانیاں اور اذیتیں آتی ہیں نا، پروردگار عالم انہیں اس وجہ سے ان کے اوپر ڈالتا ہے کیونکہ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں تو یہ میرے قریب آتا ہے اور میرے قریب آئے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب پریشانی آتی ہے تو پھر مسجد جاتا ہے، پروردگارہ یہ مشکل آ گئی ہے جلدی سے حل کر دے۔ لہذا ہمیں نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا، نماز کے پابند بننا۔ ایک شخص، بہت دیر سے آپ حضرات خاموش ہیں، سب کے چہرے باتیں سننے کے لیے آمادہ ہیں، آنکھیں میری طرف متوجہ ہیں، تو
بڑی دیر سے نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ آپ کے ذہن کے مطابق بھی بیان کر دیا جائے، لیکن ہم نماز سے نہیں ہٹیں گے، پھر بھی ہم نماز سے نہیں ہٹیں گے۔ ایک شخص صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے۔ بہرحال یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے کئی دنوں سے، پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کہ بارش کا قطرہ اس زمین پر نزول فرما، تاکہ جو بھی اس سے سیراب ہونا چاہتے ہیں جس انداز سے وہ سیراب ہو سکے، تیری رحمت سے جلد از جلد بارش کروا، تاکہ یہ سب سے جو سامنے ظاہری گرمی ہے وہ ختم ہو جائے۔ بہرحال وہاں پہ بارش ہوئی تھی، وہ آدمی نکلا گھر سے بڑی کوشش کرتا ہوا، پانی لگا ہوا تھا راستے میں، لیکن پھر بھی کوشش کی اور گھر سے نکلا صبح کی نماز کے لیے، مسجد کے لیے، اور جب آدھے راستے پہنچا تو وہ پھسل کے گر گیا۔ اب جیسے ہی گرا تو اس نے سوچا کہ اب کیا کروں، پھر سے واپس گھر جا کر لباس چینج کرنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا اور پھر سے آنا پڑے گا، چلے وقت تو ہے اور گھر چل کر لباس تبدیل کر کے مسجد آتا ہوں۔ وہ گیا گھر اور دوبارہ لباس تبدیل کیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ آیا، اور پھر اسی بیچ مقام پر درمیان میں پھر سے پھسل کے گر گیا، دو بار پھسل کے گر گیا۔ عجیب معاملہ ہے، ہم اور آپ تو ایک ہی بار میں ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن وہ آیا، کپڑے تبدیل کیے، دوبارہ گیا، دوبارہ گر گیا، اور جب دوبارہ گرا تو پھر سے آیا گھر اور پھر کپڑے تبدیل کر کے واپس مسجد کی طرف نکلا۔ اب جو مسجد کی طرف نکلا تو اس نے عجیب و غریب چیز دیکھی۔ کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، بوڑھا ضعیف آدمی کہ جو چراغ لیے ہوئے، لیکن اس کا چہرہ بڑا مغرور ہے، بڑا عجیب و غریب چہرہ ہے، اچھا نہیں ہے، بدصورت ہے۔ یہ شخص جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس چراغ دکھانے والے نے کہا کہ آؤ تمہیں مسجد تک چھوڑ دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ ساتھ میں مسجد تک گیا۔ اب جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اس مغرور شخص نے کہا کہ آپ مسجد میں جائیے اور نماز پڑھیے۔ تو نمازی شخص نے کہا کہ میں تو چلا جاؤں گا، لیکن کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ کہا نہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں تو تمہیں چھوڑنے آیا تھا، میں تو تمہیں چھوڑنے آیا تھا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، تعجب کہ مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آیا اور نماز پڑھنے سے انکار۔ اس نے کہا بھائی کیوں، پھر اتنی زحمت کیوں کی، چراغ لے کر مجھے راستے سے مسجد تک پہنچانے کی زحمت کیا کیوں کی؟ اس نے کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ میں شیطان ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ میں شیطان ہوں۔ تو یہ اور پریشان، کہا پھر تم نے اتنی زحمت کیوں کی، مجھے چھوڑنے کیوں آئے؟ کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جب تم پہلی بار گرے تھے نا تو تم گرے نہیں تھے، میں نے تمہیں دھکا دیا تھا اس لیے گرے تھے، میں نے تمہیں ٹھوکر ماری تھی اس لیے تم گرے تھے، لیکن جب تم گرے تھے نا تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک آواز آئی تھی، اور وہ آواز یہ تھی کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور سارے فرشتوں میں ایک آواز گونج رہی تھی، وہ آواز کیا تھی کہ آج پورے شہر میں یہ واحد انسان ہے، یہ اکیلا آدمی ہے جو مسجد کے لیے نماز کے لیے نکلا ہے، لہذا اللہ نے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اور پھر تم بھی عجیب آدمی،
تم چلے گئے کپڑے بدل کر پھر آ گئے. اب جب دوبارہ تم کپڑے بدل کر آئے تو میں نے یہ سوچا کہ چلو اس کی ساری زندگی کے گناہ تو معاف ہو گئے, اس کو تو بخش دیا جائے گا, لیکن اب اس کو نماز نہ پڑھنے دوں کم سے کم. یہ تو معاف کر دیا گیا, لیکن کم از کم پھر سے گرا کر اس کو نماز نہ پڑھنے دوں. لہٰذا میں نے دوبارہ بھی ٹھوکر ماری. اب جب دوبارہ ٹھوکر ماری نا تو تم تو اٹھے اور گھر کی طرف چلے گئے, لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئی. یہ آیت اللہ نے باقاعدہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ دوبارہ ٹھوکر دوبارہ وہ گھر کو چلانا تو آواز آئی اللہ کی طرف سے. کیا آواز تھی؟ میں نے اس کے سارے خاندان کو بخش دیا, میں نے اس کے سارے خاندان کو معاف کر دیا. اب وہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ سارے فرشتوں میں یہ آواز گونج رہی تھی کہ جیسے ہی یہ دوبارہ چلا ہے تو اللہ نے آواز دی ہے کہ یہ شخص اتنا بڑا عابد ہے کہ اللہ نے اس کے پورے خاندان کو معاف کر دیا, پورے خاندان کو معاف کر دیا. اب توجہ رہے جس جملے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے, پورے خاندان کو معاف کر دیا. اس نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ شیطان کہتا ہے اس کے بعد میں تمہارا انتظار کرنے لگا, انتظار کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ تم پھر کپڑے بدل کر آ رہے ہو. اب میں نے چراغ کو ہاتھ میں لیا اور تمہیں بلایا اور کہا چلو مسجد تک تمہیں چھوڑ دوں. کہ یہ عمل تم نے کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ میں تمہیں چراغ لے کر مسجد تک اس لیے پہنچایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اگر تمہیں دھکا مار دوں تو اللہ ایک نمازی کی وجہ سے پورے شہر کو بخش دے. ایسا نہ ہو کہ ایک نمازی کے لیے پورے شہر کو ہی بخش دے. لہذا میں نے تمہیں چراغ لے کر پہنچایا. تو اگر آپ نے ٹھان لیا نا کوئی چیز, آپ نے کوئی چیز ٹھان لی تو پھر وہ اللہ تو آپ کے ساتھ ہے, شیطان خود آپ کے ساتھ مل کے وہ کام کرواتا ہے. اس لیے کہ یہ مان نہیں رہا ہے, جتنی بار کوشش کرے گا ثواب بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. لہذا عزیزان محترم, یہ بہت عظیم شے ہے نماز, جس کے لیے ہم اور آپ بہت کم نماز کے اوپر سنتے ہیں اور لوگ بہت کم نماز کے اوپر پڑھتے ہیں. شاید پہلی بار پوری مجلس نماز کے اوپر سنی ہے, شاید. ظاہر ہے بہت سارے علماء آتے ہیں پڑھتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ نماز کا ٹاپک نہیں ہوتا عام طور پہ. اس لیے میں اپنی زندگی کی بات کروں تو میں نے کسی کی لائیو مجلس نماز پہ نہیں سنی ہے. میں نے خود اتنی مجلسیں سنی, وہ الگ بات ہے, یوٹیوب پر ہے, لیکن لائیو بہت کم. یا تو حضور کی طرح کوئی اتنا اچھا موضوع دے دے, واقعی مولا سلامت رکھے کو طول عمر عطا فرمائے. یہ سب موضوع کو ہی دیتا ہے, موضوع دیتا ہے خیبر, خندق, لیکن نماز کا موضوع ذہن میں آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس موضوع پہ بات ہو. اللہ چاہتا ہے کہ آپ نمازی بنیں, اللہ چاہتا ہے کہ آپ وقت اول نماز کو ادا کریں. جس نماز کے لیے ہمارے اور آپ کے اماموں نے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی کہ جہاں پر نماز چھوڑی ہو, چاہے وہ زندان میں ہو تب بھی نماز, وہ میدان میں ہو تب بھی نماز, وہ چاہے گھر میں ہو تب بھی نماز, سفر پہ ہو تب بھی نماز. وہ کسی بھی حالت میں نماز کو ترک نہیں کیا. کتنے ایسے واقعات ہیں زندان کے اماموں کے حالات پر. بہت سارے امام کی زندگی ہمارے زندان میں بہت ساری گزری. 11ویں امام کو لے لیجیے, 7ویں امام کو لے لیجیے, زندان میں گزری.
اور یہ زندان کیسا تھا؟ نماز پڑھنے کے قابل نہیں تھا، اس کے باوجود امام نے ہر وقت نماز پڑھی، سجدے ادا کیے۔ کیوں؟ بتانے کے لیے کہ میرے چاہنے والوں اسے ہلکا نہ سمجھنا، ورنہ جب مصیبت آئی امام پہ تو امام چھوڑ سکتے تھے کہ مصیبت کا وقت ہے، لیکن نہیں، مصیبت کے وقت میں امام نے اور شدت سے نماز پڑھی ہے، تو ہم اور آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور جو امام کے واقعی چاہنے والے تھے، جب ان کے سر پہ تلوار لہراتی ہوئی تھی، ان کے گردن پہ تلوار رہتی ہے، تو وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو۔ اور جب نماز کی اجازت ملتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر بلند ہوتے ہیں، اور بلند ہونے کے بعد کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی جلدی نماز پڑھی ہے، پہلی بار اتنی جلدی نماز پڑھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم یہ نہ سمجھ بیٹھو، تم اس خدشے میں نہ رہو کہ میں نماز میں طول دے کر یہ اپنے ڈر کو ثابت کر رہا ہوں۔ نہیں، میں ڈرتا نہیں ہوں موت سے، اس لیے میں نے نماز کو جلدی پڑھی تاکہ تم یہ نہ سمجھ جاؤ کہ میں موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے نماز میں تاخیر کر رہا ہوں۔ ہمیں نماز کا پابند بننا چاہیے۔ ہم اور آپ، امام کی جب خلافت آئی نا، ظاہری خلافت، مولا کائنات کی ظاہری خلافت، تو مولا کائنات نے جب نماز پڑھائی ہے پہلی مرتبہ نماز پڑھائی ہے، تو جتنے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے ان سب نے بیک وقت ایک جملہ کہا رسول کے بعد آج نماز پڑھی ہے بالکل بے نہیں رسول جیسے۔ تاریخ کا جملہ ہے، اور یہ جملہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ ہم نے آج رسول کی زندگی کے بعد آج وہ نماز پڑھی ہے جیسے رسول پڑھا کرتے تھے۔ لہذا نماز، میں نے شروع میں کہا کہ نماز ایک راستہ ہے، یہ تو دین ہے۔ اللہ کے قریب پہنچنا ہے تو بہت سارے اور امور انجام دینا ہے۔ نماز کا کوئی ثواب و آپ زیادہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو واجب ہے نا، ثواب تو مستحب کاموں کا ہوتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ثواب مستحب کاموں کا ہوتا ہے، واجب تو واجب ہے، ہم پر واجب ہے، وہ تو ہمیں کرنا ہے، نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، اور واجب اگر کریں گے تو ہم نے فرض ادا کر دیا جو اللہ نے ہم پر واجب کیا تھا، اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جناب رسالت مآب نے کہا کہ دیکھو، ایک چیز میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، ثواب بھی جس کی وجہ سے، وہ چیز نہ بھولیے گا، کیونکہ پوری چیزیں میں نے بتا دی کہ نماز اللہ کے قریب پہنچاتی ہے، لیکن اللہ نے کہا وہ تمہارا دین ہے، تمہارے پر واجب ہے، لیکن ثواب کس چیز میں زیادہ ہے؟ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو نماز ختم ہوتی ہے، جب تشہد اور سلام پڑھ کر 3 بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 بار کہتے ہیں نا نماز ختم ہونے کے بعد، تو یہ میری یاد ہے، نبی کہہ رہے ہیں یہ 3 بار کہنا واجب تو ہے نہیں، نماز تو سلام کے بعد ختم ہو گئی، یہ 3 بار کہنا یہ نبی آخری حج پہ یہ خطبے میں بیان کیا، کہا یہ 3 بار اللہ اکبر میری یاد ہے، میری سنت ہے، تم اسے ترک نہ کرنا، تم اسے بھولانا نہیں، کیونکہ اس میں ثواب بہت ہے۔ کسی شخص نے بس آخری جملہ، کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ پوری نماز کے درمیان سب سے زیادہ کس عمل کا ثواب ملتا ہے؟ یہ اچھی چیز ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ کیا کہا؟ پوری نماز میں سب سے زیادہ کس عمل کا ثواب ملتا ہے؟
رسول اسلام نے کہا پوری نماز میں سب سے زیادہ ثواب طویل قنوت کا ملتا ہے. جتنا طویل تم قنوت پڑھو گے، جتنا لمبا تم قنوت پڑھو گے، اتنا ہی زیادہ تمہیں ثواب ملے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سجدے کا ثواب کم، قنوت کا ثواب زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا یہ تم پر واجب ہے، اور قنوت واجب نہیں ہے، قنوت مستحب ہے. لہٰذا مستحب میں بہت ساری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. ہم اور آپ کوشش کریں کہ نماز صبح کے پابند بنیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو نماز شب کا بھی پابند ہونا چاہیے. بعض علماء نے باقاعدہ کہا ہے کہ طلبہ پر، مولانا کے لیے کہا ہے کہ طلبہ پر تو نماز شب واجب ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ قریب ہے نا، تو اسی لائن میں ہے. لہذا اگر آپ نہیں پڑھتے تو چلے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ نہیں پڑھتے تو ان سے کمی سرزد ہو رہی ہے. یعنی وہ ایک جو واجب ہے، جو ضروری ہے، جو بہت زیادہ تاکید کی گئی، اس کو چھوڑ رہے ہیں. جناب شہید مطہری، شہید مطہری کا نام سنا ہے، ہمارے بزرگ جانتے ہیں. شہید مطہری خود لکھتے ہیں کہ ایک رات ایک عالم دین کے ساتھ میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا تھا، اور گفتگو کرتے کرتے شعر و شاعری کی بات آ گئی. میں نے شعر کہے، میں نے شعر پڑھے، اور اس کے بعد ہم سو گئے. اور جب سو گئے تو آنکھ کھلی تو نماز صبح کا وقت ہو چکا تھا. نماز صبح قضا نہیں ہوئی تھی، نماز صبح کا وقت ہو چکا تھا. جناب شہید مطہری رونے لگے، گریہ کرنے لگے. لوگوں نے آ کر پوچھا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نماز صبح کا وقت ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ پتہ ہے آقا نے کیا کہا؟ کہا آج میری نماز شب قضا ہو گئی. نماز شب قضا ہونے کی وجہ سے عالم رو رہا ہے. آج میری نماز شب قضا ہو گئی، واجب نہیں ہے، پھر بھی رو رہے ہیں، آج قضا ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیوں قضا ہو گئی؟ ظاہر سی بات ہے قضا نہیں ہوتی تھی اور آج قضا ہو گئی، اس لیے رو رہے ہیں. اور واقعی یہ حقیقت ہے، آپ جب کوئی عمل کریں مسلسل اور وہ کرتے رہیں اور کسی وجہ سے ایک دن غیر پا جائے یا چھوٹ جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنے دن میں نے کیا اور آج جا کر یہ چھوٹ گیا. لہٰذا لوگوں نے پوچھا آقا تو کیوں نماز شب آج آپ سے چھوٹ گئی؟ آقا نے پتہ ہے کیا کہا؟ وہ جو کل رات میں نے شعر پڑھے تھے نا، اس نے میری نماز شب قضا کروا دی. اللہ اکبر. وہ شعر غلط نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے دن بھر کا جائزہ لیا کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے نماز شب چھوٹ گئی. تو ان کی زندگی میں اس دن میں دیکھا کہ کوئی گناہ نہیں، صرف ایک ایسا کام ہوا تھا کہ جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. شاید وقت کا اسراف ہو، گناہ تو نہیں ہے لیکن شاید وقت کا اسراف ہو. ہمیں وقت بھی تو دیکھنا ہے. جو وہاں پر باغ میں بیٹھ کر، روڈ پہ بیٹھ کر ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹہ ہلڑ ہنگامہ، چیکنگ اور ایک دوسرے کی تفریح، ہنسی مذاق، یہ سب کیا ہے؟ وقت کی بربادی ہے. اس کا بھی حساب دینا ہے ہمیں. وقت ایسے ہی تھوڑی نہیں ملا ہے ہمیں، اللہ نے دیا ہے تو اس کا حساب لے گا. تو وہ وقت بھی ہمیں اچھے کاموں میں صرف کرنا ہے. لہذا نماز کو ہمیں کبھی ہلکا نہیں کرنا، ہمیں کبھی نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا. اسی نماز کے لیے حسین نے کربلا کے میدان میں تیروں سے بدن چھلنی ہے، پھر بھی امام حسین کا سجدہ
جب اول وقت کی بات آئی نا تو جناب سعید اور جناب زہر قیر نے کہا مولا اذان کا وقت ہو چکا ہے، سورج آسمان پر اس مقام پر آ گیا ہے کہ جب نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا جماعت کا انتظام کیا جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے، اور جنگ ہو رہی ہے، لوگ حسین کے قتل کے درپے ہوئے۔ جناب سعید اور زہر قیر نے کہا مولا نماز آپ پڑھیے، آپ کے سپر ہم بنیں گے، نماز آپ پڑھیے، آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ مولا کے چاہنے والے اس وقت کس کی حفاظت ہو رہی؟ اس وقت کس کی حفاظت ہو رہی؟ اس وقت صرف نماز کی حفاظت ہو رہی ہے، اس وقت نماز کی حفاظت ہو رہی ہے، اس لیے کہ حسین کے جسم پر اگر تیر لگے تو لگے، لیکن مولا نماز وقت پر ہونی چاہیے۔ اور جب نماز مولا نے تمام کی ہے نا تو ایک ہی جملہ کہا ہے سعید اور زہر قیر سے کہ پروردگار تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ امام کی زبان سے یہ جملہ نکل جائے تو بس تمہارا شمار نمازیوں میں کرے گا۔ اور امام نے نماز کو تمام کیا، جنگ کا آغاز پھر سے ہوا، اور ایک مرتبہ جب تمام عزیز و اقارب شہید ہو گئے، حسین نے آخری وقت میں ایک مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، آواز دی، علی اصغر کو لائے، حرملہ کے تیر کا نشانہ علی اصغر بنے۔ علی اصغر کو ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے حسین نے دفن کیا، خیمے پہ پہنچے، سکینہ سلام قبول کرو، زینب سلام قبول کرو، رقیہ سلام قبول کرو، فضا میرا سلام قبول کرو۔ اور جب سب سے آخری سلام کر لیا، اور روایت کہتی ہے حسین خیمے سے ایسے نکلے جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ حسین نکل گئے، جناب سکینہ نے الوداع کیا، زینب نے الوداع کیا، رقیہ نے الوداع کیا۔ ایک مرتبہ حسین مقتل میں آئے، آنے کے بعد جنگ شروع کی اور تمام ظالموں کو فی النار کرتے رہے۔ ایک وقت آیا، حاطب غیبی آئی، حسین صبر کے جوہر دکھا دو۔ حسین نے صبر کے جوہر دکھائے، تلوار کو نیام میں رکھا، نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں زندگی، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جھولیوں میں بھرے ہوئے پتھر سے حسین کا جسم پر وار کرتا ہے۔ ارے جس کے پاس جھولیوں میں پتھر نہیں، حسین کی عظمت کو سلام، حسین پر اتنے ظلم کیے گئے، جس کے پاس پتھر نہیں، ارے زمین کربلا کی گرم خاک کو اٹھاتا ہے حسین کا جسم مبارک۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آزادار حسین زین پر سنبھل نہ سکے، حسین زین سے زمین پہ آئے، اور زمین پہ آنا تھا کہ ایک مرتبہ ادھر سے شمر کن خنجر لے کر آگے بڑھا، اور جیسے ہی آگے بڑھا حسین کے سر پہ امام کو پشت کی طرف سے ذبح کیا گیا۔ جب شمر ذبح کرنے لگا تو پتا ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ خنجر اتنا زیادہ کند تھا کہ حسین کا گلا ایک مرتبہ میں نہیں کٹا، بلکہ حسین کا گلا 13 ضربوں میں کٹا ہے۔ جب میں نے حسین کے گلے پر اپنا کند خنجر رکھا، میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں، میں نے غور کیا
لیکن عزاداروں جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ جملہ سن لو عزاداروں. امام حسین نے وقت آخر اپنے آپ کو جب دیکھا نا کہ شمر کن خنجر لے کر آ رہا ہے، اب میرے سر اور تن میں جدائی کر ڈالے گا، تو امام نے پتا ہے اپنی ذاتی خواہش، اپنی سب سے بڑی چاہت کو آگے رکھا. حسین نے اپنے مقصد کو سب سے آگے رکھا. حسین کا مقصد کیا تھا؟ حسین نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے زمین کربلا کی خاک کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد ارے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا. کا پروردگارا میرا سجدہ قبول کرنا. ارے اتنا کہنا تھا کہ شمر نے آ کر اپنے پیروں کو حسین کے سینے پر رکھا، حسین کی پشت میں رکھا، اور روایت کہتی ہے ادھر کا تیر ادھر، ادھر کا تیر ادھر. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم لقضائه وتسليما لأمره.